پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے وار جاری ہیں۔ پاکستان کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 30ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں ایک بار پھر کرونا وائرس کی ہلاکت خیزیوں اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1841 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 32 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے مزید 1310 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں، جبکہ مثبت کیسز کی شرح تقریباً 5% ہو گئی۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے اب تک 22,971 مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس موذی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 10,01,875 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹیلیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے 54,122 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 2,551 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 9,24,782 مریض اب تک اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 37,636 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 1,56,22,535 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں اب تک کل 2,40,96,587 کرونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک بار پھر دیگر صوبوں سے زیادہ 3,63,101 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے کل اموات 5,793 ہو گئیں۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے اب تک 3,52,153 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ یہاں کل ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں جو 10,924 ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,41,495 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے یہاں کل اموات 4,411 ہو گئیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 85,351 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے ہیں، جبکہ اب تک یہاں کل 790 افراد اس وبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے بلوچستان میں 29,451 مریض اب تک رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں 322 افراد اس مرض سے انتقال کر چکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے اب تک 22,685 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس کے باعث اب تک یہاں کل 609 مریض وفات پا چکے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 7,639 کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سے اب تک 122 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات 25 جولائی کو ہوں گے، جس میں 26 جماعتوں کے 724 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات اتوار 25 جولائی کو ہوں گے۔ قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں پر انتخابی دنگل ہوگا، جس میں 26 جماعتوں کے 724 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ 33 سیٹوں کے لیے پولنگ آزاد کشمیر میں ہوگی، جبکہ پناہ گزینوں کی 12 نشستوں کے لیے پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان میں ووٹنگ ہوگی۔ پنجاب کے 34 اضلاع میں رجسٹرڈ کشمیری مہاجرین حق رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ اسلام آباد سے بھی رجسٹرڈ کشمیری ووٹرز ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ انتخابات میں 8 سیٹیں خواتین، ٹیکنوکریٹ، علماء اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ خیال رہے آزاد کشمیر الیکشن میں گیلپ پاکستان کے سروے میں تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت قرار پائی ہے۔ PTI 44% حمایت کے ساتھ کشمیریوں کی سب سے پسندیدہ جماعت ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق نون لیگ 12، پیپلز پارٹی کو صرف 9% عوام کی حمایت حاصل ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مشترکہ طور پر صرف 21% عوام کی حمایت حاصل ہے۔ مقامی عدالت نے سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی مقامی عدالت میں سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم قتل کیس سے متعلق سماعت ہوئی۔ پولیس نے ملزم ظاہر جعفر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ صہیب بلال رانجھا کی عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت جج نے استفسار کیا، مقدمے کا تفتیشی افسر کون ہے؟ سرکاری وکیل ساجد چیمہ نے بتایا کہ 3 دن میں ہم نے آلہ قتل، پستول، آہنی مکہ، سگریٹ، بلڈ سیمپل سمیت مقتول کے کپڑے برآمد کر لیے ہیں۔ پولیس نے عدالت سے استدعا کی کہ مقتولہ اور ملزم کا موبائل برآمد کرنا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ جسمانی ریمانڈ درکار ہے، جبکہ وکیل
شاہ خاور کا کہنا تھا کہ میں مدعی کی طرف سے وکیل ہوں، موبائل فون کی برآمدگی بہت ضروری ہے۔ دلائل کے بعد ڈیوٹی مجسٹریٹ سے بلال رانجھا نے قتل کے ملزم ظاہر جعفر کو 2 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ واضح رہے کہ عید کی رات وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے سیکٹر F7 سے ایک سربریدہ لاش ملی تھی، جسے سابق سفیر شوکت مقدم کی 27 سالہ بیٹی نور مقدم کے نام سے شناخت کیا گیا۔ پولیس کے مطابق جب اطلاع پر اہلکار وہاں پہنچے تو انہیں ہاتھ پاؤں بندھا ملزم ظاہر جعفر بھی ملا، جو نشے میں نہیں تھا۔ بعد ازاں سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کے قتل میں ملزم ظاہر جعفر کو گرفتار کر کے تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج کر لیا تھا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی سیاست کو ان کی زبان تباہ کر دے گی۔ نواز شریف صبح اعلان کریں شام کو وطن واپس لانے کے لیے طیارہ بھیج دوں گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد کل شام لال حویلی کے باہر سے پی ٹی آئی کی جیت کا اعلان کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے ایک سیٹ زیادہ لے گی۔ اپوزیشن نے ابھی سے رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی ہار کو تسلیم نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ ساس اور بہو کی لڑائی ہو تو کہتے ہیں ڈی چوک جا رہا ہوں۔ میرے دل کا جانی بلاول کہتا ہے میں کشمیر میں آ رہا ہوں، اس کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ آئندہ الیکشن کی تیاری کریں، 3 سال گزر گئے ہیں اور صرف 1 سال باقی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور ان کے خاندان نے ملک کو لوٹ لیا اور قوم کو سزا دی۔ یہ برانڈڈ کپڑے پہنیں گے تو غریبوں نے پھٹے کپڑے ہی پہننے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مطابق نواز شریف سے را کے ایجنٹ مل رہے ہیں۔ آپ مودی سے پگڑی بدلتے ہیں تو آپ کہاں سے کشمیری ہیں؟ خود کو کشمیری کہتے ہیں، کیا وہاں کا ڈومیسائل آپ کے پاس ہے؟ میں 100% کشمیری ہوں۔ FC موجود ہے، رینجرز موجود ہیں، اور باجوہ صاحب نے فوج کو بھی آرڈر کر دیا ہے کہ آرمی ٹروپس ول بی آلسو دیئر۔ سو اس کے بعد آپ ہار کو تسلیم نہ کرنے کی اگر آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے، اور مجھے تو شک ہے کہ شاید پیپلز پارٹی ان سے ایک آدھی سیٹ زیادہ لے، مریم نواز کی سیاست کو اس کی زبان تباہ کر دے گی۔ مریم نواز نے جو سیاسی زبان، میں تو کبھی بھی کسی خاتون کے خلاف ایسی زبان نہیں استعمال کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف وہاں سے رونا پیٹنا ڈال رکھے ہیں کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ یہ تکلیف آپ کی اپنی پسند پر ہے۔ صبح اعلان کریں، شام کو چارٹر طیارہ بھیج دوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں، انہیں بھرپور سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ چاہتا ہوں اچھی حالت میں آ جائیں، اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ اور نواز شریف صاحب وہاں سے رونا پیٹنا ڈال رہے ہیں آج کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ او بابا، یہ تکلیف آپ کی خواہش پہ آپ نے خود چوائس کی ہے۔ صبح اعلان کریں، شام کو چارٹر پلین بھیجتا ہوں، آئیں آپ واپس، پوری سیکیورٹی دوں گا۔ رینجرز کی سیکیورٹی چاہیے، FC کی سیکیورٹی چاہیے، فوج کی سیکیورٹی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھی حالت میں آپ آ جائیں، اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف جیسے لوگ بین الاقوامی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنا اس لیے خطرناک تھا کہ ایسے لوگ بین الاقوامی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں۔ نواز شریف کی افغانستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سب سے بڑے حلیف حمداللہ محب سے ملاقات ایسی ہی کارروائی کی مثال ہے۔ مودی، محب یا امر اللہ صالح ہر پاکستان دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر نواز شریف سے افغان صدر کے مشیر قومی سلامتی امور حمداللہ محب کی ملاقات کی تصاویر وائرل ہوئی تھیں۔ حمداللہ محب افغانستان میں بدامنی اور طالبان کی پیش قدمی پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ نے NCOC سے درخواست کی ہے کہ جن افراد نے ویکسینیشن نہیں کروائی ان کی موبائل سم بلاک کر دی جائے۔
سندھ حکومت کا کورونا ویکسین نہ لگانے والوں کے خلاف بڑا اقدام سامنے آیا ہے اور محکمہ صحت سندھ نے NCOC سے درخواست کی ہے کہ جن افراد نے ویکسینیشن نہیں کروائی ان کی سم بلاک کر دی جائے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ نے NCOC کو خط بھی لکھا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے NCOC کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ہم نے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے ویکسینیشن کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ صوبے بھر میں ضلع انتظامیہ نے ہر قسم کے اقدامات اٹھائے۔ اب NCOC ویکسین نہ لگانے والوں کے خلاف 4 مراحل میں کارروائی کرے اور PTA سے بھی فوری اقدامات کے لیے کہے۔ خط میں تجویز دی گئی ہے کہ پہلے مرحلے میں ویکسینیشن نہ کرانے والوں کو وارننگ جاری کی جائے، دوسرے مرحلے میں ایسے افراد کا سوشل میڈیا بلاک کیا جائے، تیسرے مرحلے میں آؤٹ گوئنگ بند کی جائے اور چوتھے اور آخری مرحلے میں ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد کی موبائل سم کو مکمل بلاک کر دیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور کے سخت الفاظ پر مبنی بیان پر رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ مریم نواز کے خلاف علی امین گنڈاپور نے شرمناک زبان استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ PTI رہنما علی امین گنڈاپور کے الفاظ عورتوں سے نفرت کی عکاس ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایسی ذہنیت رکھنے والے 22 کروڑ افراد کے ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ علی امین گنڈاپور نے آزاد کشمیر انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران مریم نواز کی ذاتیات پر تنقید کی تھی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ ہمارے خطے کے مختلف ممالک میں 10 لاکھ میں سے کورونا سے اموات کی شرح پاکستان میں سب سے کم ہے۔ سربراہ NCOC اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کورونا سے اموات کی شرح 10 لاکھ افراد میں 102 ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے جاری کیے گئے بیان میں خطے کے مختلف ممالک میں 10 لاکھ افراد میں کورونا سے اموات کی شرح کا موازنہ پیش کیا ہے۔ اسد عمر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ایران میں 10 لاکھ میں سے 1037، نیپال میں 326، بھارت میں 301، سری لنکا میں 186 اموات ہوئیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ افغانستان میں 10 لاکھ میں سے 160، بنگلہ دیش میں 113 اور پاکستان میں 102 اموات ہوئیں۔ سربراہ NCOC کا مزید کہنا ہے کہ بروقت فیصلوں، محنت، لوگوں کے تعاون اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ممکن ہوا۔ اسد عمر نے یہ بھی کہا ہے کہ خطرہ ختم نہیں ہوا، SOPs پر عمل کریں اور ویکسین لگوائیں۔ دفتر خارجہ نے بھارت کے زیر استعمال اسرائیلی جاسوسی کمپنی کے سافٹ ویئر پیگاسس کا معاملہ سامنے آنے پر اقوام متحدہ سے تحقیقات اور بھارت کو احتساب کے دائرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے بیان میں کہا کہ بھارت کی جانب سے جاسوسی کے لیے استعمال کرنے والے سافٹ ویئر سے متعلق اطلاعات کی روشنی میں ہم اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں سے معاملے کی مکمل تحقیقات کرنے، حقائق کو سامنے لانے اور بھارت کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے صحافیوں، ججز، سفارتکاروں، سرکاری اہلکاروں، سماجی حقوق کے کارکنوں اور عالمی رہنماؤں کے فون اور کمپیوٹرز ہیک کرنے کے لیے اسرائیلی ساختہ اسپائی ویئر کا استعمال کیا۔ ترجمان نے کہا کہ حکومت پاکستان نے جاسوسی سے متعلق بھارتی آپریشن کے اطلاعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں دیگر کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے عندیہ دیا کہ پاکستان یہ معاملہ عالمی فورمز پر اٹھائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے نگرانی اور جاسوسی کی کارروائیوں نے ریاست کے ذمہ دارانہ طرز عمل کے عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں یہ بات منظر عام پر آئی تھی کہ بھارت ان ممالک میں شامل ہے جو اسرائیل کی کمپنی کے جاسوسی کے سافٹ ویئر کا استعمال کر رہا تھا، جس کے ذریعے دنیا بھر میں صحافیوں، حکومتی عہدیداروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے اسمارٹ فونز کی کامیاب نگرانی کی جاتی رہی ہے۔ اور اب رپورٹ میں مختلف شخصیات کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، جس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان بھی بھارت کے نشانے پر رہے ہیں۔
غیر ملکی خبر ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق میڈیا کے 17 اداروں کی جانب سے جاری کی گئی تفتیشی رپورٹ میں کہا گیا کہ کم از کم ایک مرتبہ عمران خان کے زیر استعمال رہنے والا موبائل نمبر بھارت کی فہرست میں تھا۔ اسرائیلی جاسوسی کمپنی پیگاسس کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ، گارجین، لیمانڈے اور دیگر اداروں کے اشتراک سے انکشافات کیے گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت میں زیر نگرانی رہنے والے نمبروں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سمیت سینکڑوں نمبر پاکستان سے تھے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں جلد بلدیاتی الیکشن ہو اور ہمارا میئر آئے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ متنازع مردم شماری کی وجہ سے حلقہ بندی نہیں ہو رہی۔ وفاقی حکومت نے مردم شماری پر سندھ کے خدشات کو نظر انداز کیا۔ MQM نے بھی متنازع مردم شماری منظور کرانے میں مدد کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مردم شماری پر اختلافی نوٹ لکھا۔ ہم چاہتے ہیں کراچی میں جلد از جلد بلدیاتی الیکشن ہو اور ہمارا میئر آئے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جلد از جلد ہو جائیں، لیکن آپ نے خود بتا دیا کہ جو مردم شماری، جو متنازع مردم شماری ہے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے اس کی وجہ سے ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو رہی تھی، اور اگر ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوتی تو انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں قصور ہمارا نہیں تھا، قصور وفاقی حکومت کا تھا جس نے متنازع مردم شماری کروائی۔ سعید غنی نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ کشمیر میں دھاندلی ہوتی ہے تو کشمیر کاز کو نقصان ہوگا۔ افسوسناک حقیقت ہے کہ کشمیر الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے۔ وفاقی وزیر الیکشن کمیشن کو منہ چڑھا رہا ہے۔ کشمیر الیکشن کمیشن کی وجہ سے خدشات موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس سے کشمیر کے کاز کو نقصان ہوگا، کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو جن کے ہم حقوق کے لیے لڑتے ہیں، پچھلے 70 سالوں سے لڑ رہے ہیں، ان کا کیس دنیا بھر میں کمزور ہوگا۔ تو مجھے تو توقع ہے، امید ہے کہ کشمیر میں کل ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان نے پاک افغان سرحد کے ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری، لیویز فورس اور دیگر نیم فوجی دستوں کو فرنٹ لائن پوزیشن سے منتقل کر دیا ہے، کیونکہ فوج نے ان مقامات پر تعیناتی شروع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرنے والی FC بلوچستان اور نیم فوجی دستے کو سرحدی گشت سے واپس بلایا گیا تھا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اب نیم فوجی دستوں کو تبدیل کرنے کے بعد فوج کے باقاعدہ دستے سرحد کا انتظام سنبھال رہے ہیں۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ سرحد پار غیر مستحکم صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ افغانستان سے آنے والے مہاجرین کی آمد و رفت کو روکنے اور پاکستان میں مسلح جوانوں اور عسکریت پسندوں کے داخلے کو روکنے کے لیے کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری، لیویز، رینجر سمیت نیم فوجی دستے سرحدوں پر تعینات تھے تاکہ غیر قانونی تارکین وطن، اسمگلنگ وغیرہ سمیت دیگر امور سے نمٹا جا سکے۔ تاہم افغانستان میں موجودہ غیر مستحکم صورتحال کا تقاضا ہے کہ سرحد کے ساتھ باقاعدہ فوجی دستے تعینات کیے جائیں۔ قربانی کے مہنگے جانوروں کی کھالیں انتہائی کم دام میں لی جا رہی ہیں۔ شہری مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی زائد قیمتوں سے پریشان تھے تو اب چمڑا منڈی میں مہنگے جانوروں کی کھالوں کی قیمت پر حیران بھی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگے جانوروں کی کھالوں کی قیمتیں خرید نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بازاروں میں چمڑے کی مصنوعات کی قیمت فروخت انتہائی زیادہ ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ عید قرباں کے موقع پر حکومت کھالوں کی خرید و فروخت کے لیے نرخ نامہ مقرر کرے تاکہ کھالیں اپنی اصل قیمت پر فروخت ہو سکیں۔ محمد صابر قریشی کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال چمڑے کے دام بالکل گر گئے، کھالیں 100-200 روپے میں فروخت ہو رہی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے لوگوں نے بہت کم قربانی کی ہے۔ MQM کے دور میں 7 سے 8 ہزار روپے میں یہی کھالیں بکتی تھیں۔ بھائی پچھلے سال تو چمڑے کا ریٹ صحیح تھا، اس سال تو چمڑے کا ریٹ ہی بیکار ہو گیا، ورنہ چمڑے کا ریٹ ہوتا ہے 9,000 10,000 روپے، 200-100 روپے کا چمڑا بک رہا ہے، بالکل ہی مٹی خراب ہو گئی۔ اور پچھلے سال جو قربانی تھی وہ زیادہ ہوئی تھی اور کورونا کی وجہ سے تو اس سال ہوئی نہیں ہے۔
سراج قریشی کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے، عوام ڈری ہوئی ہے۔ پہلی مین چیز تو یہ ہے کہ کرونا کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ویسے بچا کے رکھا ہے، لیکن جو نا شوشہ بہت زیادہ ہے۔ اب جو ہے عوام جو ہے ڈری ہوئی ہے، اور جانوروں کے اندر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اسپرے وغیرہ مانگنا، جبکہ جو سنت ابراہیم ہے۔ عید الاضحیٰ گزرنے کے باوجود کراچی کے مختلف علاقوں میں آلائشیں اب تک مکمل نہ اٹھائی گئی ہیں اور انہیں ٹھکانے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے علاقوں صدر، بنس روڈ، ایم اے جناح روڈ پر صفائی کی صورتحال بہتر ہے۔ لی مارکیٹ، کھارا در اور لیاری کے مختلف علاقوں سے بھی آلائشیں اٹھا دی گئی ہیں۔ کریم آباد پل کے نیچے کچھ آلائشیں موجود ہیں، جبکہ ایف سی ایریا میں بھی آلائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جس سے علاقے میں تعفن پھیلا ہوا ہے۔ ناگن چورنگی کے علاقے میں آلائشیں اٹھانے کے باوجود گلی محلوں سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ صبح سویرے مختلف علاقوں میں موجود آلائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی میں مصروف ہے۔ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ کراچی شہر آلائشوں کا ڈھیر بن گیا ہے، پہلے ہی کچرا کم تھا کہ آلائشوں کی بھی مار لگ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے متعدد شہر بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ، وزیر بلدیات سب چین کی بانسری بجا کر سو رہے ہیں۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ ایک ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بنا کر صوبے کو چلانے کی پریکٹس کی جا رہی ہے۔ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے مزید کہا کہ سرخی پاؤڈر لگوا لو، پیسوں کے بیگ لے جاؤ یا کچھ بھی کر لو، 25 جولائی کو جیت صرف کپتان کی ہوگی۔ کشمیر میں انشاءاللہ فتح ہماری ہے، کشمیر میں فتح پاکستان کی ہے۔ بالرز کی ناقص کارکردگی کوچ کے ماتھے پر شکنیں لے آئی، جبکہ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ تشویش کے کئی پہلو ہیں، بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے، تاہم مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بارباڈوس سے ورچوئل پریس کانفرنس میں قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے ایک سوال پر کہا کہ بالنگ میں تشویش کے کئی پہلو ہیں، بالرز نے کئی بڑے اسکور والے اوورز بھی کیے جس کا میچز کے نتائج پر اثر پڑا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم ان کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالنگ میں بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے، لہٰذا مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیم کمبینیشن اور ٹاس جیت کر بالنگ جیسی غلطیوں کے سوال پر ہیڈ کوچ نے کہا کہ ہم متوازن پلئنگ 11 بنانے کی کوشش کرتے رہے، پیسرز اور اسپنرز موجود ہوتے تھے، کسی بھی شعبے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، میچ کے لیے ہر طرح کے ہتھیار موجود ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل T20 ورلڈ کپ اسکواڈ فائنل کرنے کی بات کہی تھی، ہم اس کے بہت قریب ہیں، 8 یا 9 کھلاڑی اور ان کے متبادل طے ہیں، نتائج ہمارے حق میں نہیں رہے، تاہم میگا ایونٹ کے لیے ممکنہ کمبینیشن کا اندازہ ہو چکا، مسائل اب بھی ہیں۔ مصباح نے کہا کہ گزشتہ سیریز میں ٹاپ آرڈر بہتر رہی، مڈل آرڈر پرفارم نہیں کر رہی، انگلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل گرین شرٹس بہتر نتائج دے رہے تھے، محمد حفیظ گزشتہ سال کی کارکردگی نہیں دہرا پائے، مڈل آرڈر بھی اپنا کردار ادا کرنے لگے تو ٹیم کے لیے بہتر اور دباؤ کم ہوگا۔ یوں ان کے بعد آنے والے لوئر آرڈر بیٹسمین شاداب خان، عماد وسیم، محمد نواز اور حسن علی بھی اچھی کارکردگی دکھا پائیں گے۔ جو ہم 2 سیریزیں 3 سیریزیں کھیلے اس میں ریزلٹس بہت بہتر تھے۔ اوبویسلی ایک جو ایریا ہمارا ابھی بھی جہاں پہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ مڈل آرڈر میں انفارچونیٹلی حفیظ اس طریقے سے رنز نہیں کر پا رہا جس طریقے سے اس نے پچھلے سال میں کیے، اور نیچے بھی 5ویں 6ٹھے نمبر پہ بھی کنٹریبیوشنز ابھی تک نہیں اس طریقے سے آ رہے جس طرح ہمیں چاہیے۔ تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ٹیم بہتر ہے، بٹ اسٹل اگر یہ 2 چیزیں ہماری فنکشن کرنے شروع ہو جائیں، یہ 2 ٹیمیں، یہ 2 جگہیں ہمارے لیے جو امپورٹنٹ پلیسز ہیں، اگر کنٹریبیوٹ کرنا شروع ہو جائیں ٹاپ آرڈر کے ساتھ تو میرے خیال میں اور زیادہ ہماری بہتری کے چانس ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ٹیم ہو اچھی کرکٹ نہیں کھیلے تو پہلے یا بعد میں بیٹنگ سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال انگلینڈ میں جو بھی ہوا اس کو بھلا کر اب اعتماد کی بحالی کا سفر شروع کرنا ہوگا۔ ورلڈ کپ کے پیش نظر بھی ویسٹ انڈیز میں ٹیم کا فتوحات کے ٹریک پر آنا ضروری ہے۔ مصباح الحق نے کہا کہ اعظم خان نمبر 6 پر کھیلنے کے لیے آتے رہے، ایک اننگز میں زیادہ گیندیں کھیلنے کو نہیں ملی، دوسری میں جلد آؤٹ ہو گئے۔ اس نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے ہر اوور میں 15 کے قریب رنز بنانے کا چیلنج ہوتا ہے۔ ابھی ان کے کیریئر کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، مزید آزمانے سے حقیقی صلاحیتوں کا اندازہ ہوگا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز نوجوان بیٹسمین کے لیے ایک بڑا موقع ہے، اس میں بہتر اندازہ ہوگا کہ وہ ٹیم کے کتنا کام آ سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ وٹ ایور ہیپنڈ، انگلینڈ میں جو کچھ بھی ہوا، ٹاپ کی ٹیم تھی اور کنڈیشنز تھی ان کی، جو بھی پرفارمنس ہوئی، ہم نے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اور کوشش کرنی کہ اس سیریز میں اچھا کریں، اس سیریز کو جیتیں اور وہ جو ایک تھوڑا سا کانفیڈنس آپ کا شیٹر ہوتا ہے ہارنے کے بعد، وہ دوبارہ سے بلڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال پر سابق کپتان نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں دنیا بھر میں کھیل متاثر ہو رہے ہیں، حالات مشکل ضرور ہیں، بائبل اور سفر کی وجہ سے کھلاڑی نفسیاتی دباؤ کا شکار بھی ہوتے ہیں، مگر ابھی وائرس کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز سمیت تمام ملکوں کے بورڈ میچز کا محفوظ انعقاد ممکن بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اوور آل کووڈ میں کھیلنا اس نفسیاتی طور پہ ظاہر ہے دباؤ آپ پہ وہ رہتا ہے، جس قسم کے حالات، کوارنٹین ہوتا ہے، ببل میں رہتے ہیں آپ، ایکٹیویٹیز نارمل نہیں ہوتی، وہ سوشلائزیشن نہیں ہوتی، اور ببل ٹو ببل آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات تو ہیں۔